الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء سنته أجمعين بارك وسلم أبدا أبدا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ مولانا العظیم. وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اللہ جل جلالہ و تم برہانہ و اعظم و شانہ کی حمد و ثنا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر ہدیہ درود و سلام بھیجنے کے بعد میرے بزرگوں، میرے دوستوں، امام الانبیاء کے پیارے پیارے غلاموں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم برہان رشید کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سن کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا کروڑ احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان عطا فرمایا ہے. دعا کرتے ہیں اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ. مغرب کی نماز کے بعد ماہ رمضان شروع ہو جائے گا. اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا بھی دے اور صحت و عافیت کے ساتھ ماہ مبارک میں روزے رکھنے کی توفیق بھی عطا فرما دے. یہ اللہ کا کرم ہے. یہ وہ مہینہ آنے والا ہے کہ جس مہینے میں ایک نیکی لاکھ نیکی کے برابر ہو جاتی ہے. ایک بار درود پاک پڑھنا لاکھ بار پڑھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. یہ وہ مہینہ آنے والا ہے، رات سے شروع ہو جائے گا کہ جس کی ہر گھڑی میں اللہ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر کے داخل جنت فرماتا ہے. برکتوں والا، رحمتوں والا، جہنم سے آزادی کا یہ عشرہ، رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ اس مہینے میں آئیں گے. بخششوں والا مہینہ ہے تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس مہینے میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے. میں ایک روایت سنا کر موضوع کی طرف آتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جبرائیل امین تشریف لائے تو دعا کی، بدعا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو بندہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی صلی اللہ تعالی وسلم لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے وہ بدبخت ہلاک ہو جائے. میرا آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے کہا آمین. اور دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، قدم مبارک رکھا تو جبرائیل امین نے پھر بد دعا کی، یا رسول اللہ وہ بندہ ہلاک ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور جو دونوں کو پایا یا ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ داخل جنت نہ ہو سکا، جنت کو حاصل نہ کر سکا، وہ ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے. میرا آقا فرماتے ہیں میں نے کہا آمین. اور تیسری سیڑھی پر جب قدم مبارک رکھا جبرائیل امین نے بدعا کی
یا رسول اللہ جو بندہ ماہ رمضان کو پائے، رمضان کے مہینے کو پائے اور اس میں عبادت کر کے رب کو راضی نہ کر سکا، اپنی بخشش نہ کروا سکا، یا رسول اللہ وہ تباہ ہوگا، برباد ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے کہا آمین۔ ذرا غور کریں، رحمتوں والا، برکتوں والا، جہنم سے آزادی کا پروانہ لے کر آنے والا ماہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ اب مغرب کے بعد یہ برکتیں، یہ رحمتیں، ایک نیکی لاکھ کے برابر، ایک درود لاکھ کے برابر، سعادتیں، برکتیں شروع ہو جانی ہیں۔ اب اس مہینے میں کرنا کیا ہے؟ اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے علماء نے لکھا ہے سب سے پہلا کام اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ سب سے پہلے اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ توبہ برکت کیا دیتی ہے؟ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ لکھا ہے۔ ایک بزرگ نے لکھا، آپ فرماتے ہیں میں ایک جگہ تشریف لے کے جا رہا تھا، آپ جا رہے تھے، کیا دیکھتا ہوں کہ 4 شخص ہیں، ایک جنازے کو، میت کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں رات کی تاریکی میں۔ میں نے سمجھا کہ شاید انہوں نے قتل کیا ہے، اب لاش کو کسی ٹھکانے لگانے جا رہے ہیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے کہا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پر حق ہے اس کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا تم نے اسی قتل تو نہیں کیا؟ اب تم لاش کو ٹھکانے لگانے لے کے جا رہے ہو؟ تو وہ نوجوان کہنے لگے، نہیں نہیں، ہم نے اسے قتل نہیں کیا، یہ اپنی طبعی موت مرا ہے، ہم مزدور ہیں، اس کی والدہ نے ہمیں مزدوری دی ہے کہ رات کی تاریکی میں اس کے قبر کے پاس جا کر سے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا جائے، اس کی ہمیں مزدوری ملے گی۔ تو آپ فرماتے ہیں میں بھی اس کے ساتھ ہو گیا۔ جب آگے جاتا ہوں ایک تازہ قبر کھدی ہوئی ہے اور ایک بڑھیا عورت وہاں بیٹھی ہے، رو رہی ہے۔ تو اب جنازہ پڑھا گیا، فرماتے ہیں میں نے بھی جنازہ پڑھا تو قبر میں دفن کیا گیا۔ تو میں نے اس بڑھیا سے پوچھا یہ لڑکا نوجوان کون ہے؟ وہ کہنے لگی یہ میرا لخت جگر میرا بیٹا ہے، کہ رات کی تاریکی میں تو نے اسے دفن کیوں کیا؟ دن کے اجالے میں دفن کرتی، زیادہ لوگ شامل ہو جاتے، کفن و دفن میں زیادہ لوگ شریک ہو جاتے، رات کی تاریکی میں دفن کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تو بڑھیا کہنے لگی یہ میرا بیٹا بڑا گناہ گار تھا، ہر وقت گناہوں کی لت میں پڑا رہتا تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا، لیکن جب اس کی موت کا وقت قریب آیا اس نے مجھے بلا کر 3 وصیتیں کی، اے میری ماں تو مجھ سے پیار کرتی ہے، میری 3 ان وصیتوں پر عمل کر لینا۔ میں نے پوچھا میرے لخت جگر بتا تو صحیح تیری وہ 3 وصیتیں کون سی ہیں؟ تو اب کیا ہوا، اسے لخت جگر جو نوجوان تھا فوت ہو رہا تھا، اس نے کہا میری 3 وصیتیں یہ ہیں۔ پہلی وصیت یہ ہے جب میں انتقال کر جاؤں اے میری ماں میرے گلے میں رسی ڈالنا اور ڈال کر پورے گھر کے چاروں کونوں میں گھسیٹنا اور کہنا اللہ کے نافرمان کی دنیا میں یہی سزا ہوا کرتی ہے۔ اور دوسری وصیت میری یہ ہے اے میری ماں کہ جب میرا جنازہ ہو جائے دن میں نہ لے کے جانا، میں بڑا گناہ گار ہوں، رات کی تاریکی میں لے کے جانا تاکہ لوگ دنیا والے جب میرے جنازے کو دن میں دیکھیں کہیں ایسا نہ ہو مجھ پر لعن طعن کریں، مجھے برا بھلا کہیں، رات کی تاریکی میں ہی میرا جنازہ پڑھا کے دفن کر دینا۔ اور تیسری وصیت میری یہ ہے اے میری ماں تیرے بال سفید ہو گئے ہیں، جب مجھے قبر میں رکھا جائے اپنے سر کا ایک سفید بال قبر میں ساتھ رکھ دینا، اللہ سفید بالوں سے حیا فرماتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس بال کی برکت سے میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور مجھے بخش دے۔ وہ ماں کہتی ہے میں نے ایسا ہی کیا۔ اب جب میرے بیٹے کا انتقال ہوا تو میں رسی لی اور رسی لا کر اس کے گلے میں ڈالنے لگی تو غیب سے آواز آنے لگی اے میرے بندی اسے چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نے جو اپنے گناہوں سے شرمندگی اختیار کی ہے رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی ہے اللہ نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گناہوں پر شرمندگی کے باعث اللہ نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ ذرا غور کریں، وہ بزرگ فرماتے ہیں جب اسی قبر میں اتارا گیا سلیں رکھی جانے لگی تو سل جب چہرے کی طرف آئی اس نوجوان کے جسم میں حرکت پیدا ہوگی، وہ زندہ ہو گیا، اس نے اپنا ہاتھ قبر سے باہر نکال دیا اور نکال کر کہا اے شیخ گواہ ہو جاؤ میرا مالک بڑا غفور اور رحیم ہے،
وہ اللہ کریم ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ مہربان ہے، وہ احسان کرنے والوں کو، بھلائی کرنے والوں کو، نیکیاں کرنے والوں کو بھی بخش دیتا ہے، گناہ گاروں کو بھی بخش دیتا ہے۔ کتنا کریم ہے مالک، ذرا غور تو کریں، غور تو کریں۔ اب صرف ایک بات کی طرف ہم جائیں، کتنے گناہ ہم کرتے ہیں۔ زبان بولتی ہے تو جھوٹ، غیبت، کیا کچھ بولتی ہے، آنکھ اٹھتی ہے تو بدنگاہی کرتی ہے، ہاتھ اٹھتا ہے تو نماروں کو چھونے کے لیے اٹھتا ہے، ظلم کے لیے اٹھتا ہے، پاؤں اٹھتے ہیں تو گناہوں کے اڈوں پہ جاتے ہیں۔ جس صبح سے لے کر رات سونے تک ہر لمحہ گناہ میں گزرتا ہے، لیکن میرا رب کتنا کریم ہے، اتنے گناہوں کے باوجود ہمارے گناہوں پر پردے ڈالتا ہے، ہمارے گناہوں پر کیا کرتا ہے، پردے ڈالتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے عمری منہ نہ لاوے۔ ساری عمر میرا ماں باپ اگر ایک گناہ بھی دیکھ لے تو عمری منہ نہ لاوے، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پھر بھی پردے پاوے۔ اگر ماں باپ ایک گناہ دیکھ لیں، ساری زندگی منہ نہ لگائیں، ساری زندگی ہماری نگاہیں جھکی رہیں، ان سے سامنے بات نہ کر سکیں، تو میرا مالک تمہارے سارے گناہوں سے باخبر ہے، پھر بھی گناہوں پر پردے ڈالتا ہے، رزق بھی عطا کرتا ہے، ایمان بھی دیتا ہے، اور بندہ توبہ کرے اللہ گناہوں کو بخش بھی دیتا ہے۔ آئیے میں کچھ اس توبہ کے متعلق کچھ روایات، توبہ کہتے کسے ہیں، پہلے اس کی وضاحت کرتا چلوں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ کرام نے پوچھا رسول توبۃ النصوح کیا ہے؟ فرمایا ان یندم العبد علی الذنب الذی اصابہ ویعتذر الی اللہ لا يعود الیہ کما لا يعود اللبن فی الدرر۔ فرمایا توبہ کے 3 درجات ہیں، 3 ارکان ہیں، جو بندہ ان کے مطابق توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ، اگر اس بندے کے گناہ جو ان شرائط کے مطابق توبہ کرے، اگر اس کے گناہ جو ہیں سمندر کی جہاز سے بھی زیادہ ہوں، درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہوں، ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہوں، آسمانوں کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں، زمین و آسمان کو گناہوں سے بھر دے، لیکن ان شرائط کے تحت اگر بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ 3 شرائط کون سی ہیں؟ پہلے شرط یہ ہے ندامت، اللہ کی بارگاہ میں نادم ہو جانا، رونا، کہ رونا اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے۔ جو خوف خدا سے آنسو ایک بہاتا ہے اور وہ آنسو اتنا ہوتا ہے مکھی کے پر کے برابر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ ذرا غور تو کریں یار، ہمیں بھی رونا آتا ہے، دنیاوی مال چھن جائے، نوکری نہ ملے، دیہڑی نہ لگے، رونا آتا ہے، رونا واقعی آتا ہے، لیکن حقیقی رونا کون سا کام دے گا؟ جو رب کے خوف سے بندہ روئے، جہنم کا عذاب کا تصور کر کے روئے، نگیرین کے سوالات کی سختی کے مناظر کو یاد کر کے روئے، اللہ کے خوف سے روئے۔ اگر اس رونے میں مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو نکل جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جسم پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ پہلی بات ہے ندامت، اور دوسری چیز علماء نے لکھی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے گڑ گڑانا۔ ندامت کیا ہے؟ یا اللہ میں نادم ہوں، بتقاضا بشریت مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ دوسرا گڑ گڑانا، رونا، آنسو بہانا، اور تیسری چیز فرمایا پھر گناہ کے قریب ایسے نہ جانا جیسے ایک بار تھن سے دودھ نکل جاتا ہے واپس لوٹ کر نہیں جا سکتا، تو جس گناہ سے بندہ توبہ کر رہا ہے اس گناہ سے بندہ اپنے آپ کو ایسے بچائے کہ دوبارہ اس کی طرف کبھی لوٹ کر نہ جائے، لیکن بتقاضا بشریت پھر چلا جاتا ہے، پھر کر لیتا ہے۔ فرمایا پھر توبہ کر لے، پھر گناہ ہو پھر توبہ کر لے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، تم گناہ کے باوجود توبہ کرتے رہو گے، اللہ تمہاری ہر بار مغفرت فرماتا رہے گا۔ لیکن ایک بات اور ہے، یہ ہے سچے دل سے توبہ۔ ایک یہ ہے کہ بندہ توبہ کیسے کرتا ہے؟ بھائی میں گناہ کر لیتا ہوں، بعد میں توبہ کر لوں گا۔ اب توبہ کی نیت سے گناہ کرنا یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں التائب من الذنب وهو مقیم علیہ کالمستعذی ربہ، جو بندہ وہ توبہ کی نیت سے گناہ کرتا ہے، خیر بعد میں توبہ کر لوں گا، فرمایا ایسا بندہ توبہ نہیں کرتا بلکہ اپنے رب سے مذاق کرتا ہے، اپنے رب سے مذاق کرتا ہے۔ ذرا غور تو کریں، کالمستعذی ربہ، اب کہ ایسی کیفیت تو نہیں ہے نا توبہ کر لوں گا،
اب ایک بندہ گناہ کر رہا ہے، اس کے پاس کیا گارنٹی ہے گناہ ختم ہونے تک وہ زندہ رہے گا؟ شراب پینے والا شراب پیتا کہتا ہے میں توبہ کر لوں گا، شراب پیتے پیتے ہی مر جائے۔ اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو جس طرح مرتا ہے وہ اسی طرح اٹھایا جاتا ہے۔ اگر وہ شراب پیتا پیتا مر گیا تو ایسے ہی اٹھے گا معاشر کے دن۔ جو فلمیں ڈرامے دیکھتا دیکھتا مر گیا وہ ایسے ہی اٹھے گا۔ جو گانے سنتے سنتے یا گنگناتے مر گیا وہ ایسے ہی اٹھے گا۔ جو بے حیائی کرتے کرتے مرا وہ ایسے ہی اٹھے گا۔ تو تیرے پاس کیا گارنٹی ہے کہ توبہ کر لوں گا؟ ہو سکتا ہے گناہ کے دوران ہی تجھے موت آ جائے۔ جب تیرے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے تو پھر یہ امید تو نے کیوں لگائی ہوئی ہے؟ ابھی وقت بڑا ہے، ابھی عمر ہے، ابھی داڑھی میں سفیدی آئے گی، پھر اللہ کی طرف رجوع کروں گا، پھر نمازوں کی طرف رجوع کروں گا، پھر مسجد کا رخ اختیار کروں گا۔ اور بھائی کیا موت بچوں کو نہیں آتی؟ کیا موت نوجوانوں کو نہیں آتی؟ کیا موت بڑھاپے میں نہیں آتی؟ موت تو انتظار نہیں کرتی، یہ بوڑھا ہوگا تو میں نے آنا ہے۔ جس کا جب وقت برابر ہوتا ہے، چاہے وہ جوانی میں ہو، چاہے وہ 20 سال کا ہو، چاہے وہ 25 سال کا ہو، وقت برابر ہوتا ہے۔ ایک لمحہ نہ بندہ آگے ہو سکتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے تم مضبوط قلعوں میں بھی پہنچ جاؤ، موت مجھے وہاں بھی آ کے پکڑ لیتی ہے۔ پھر کس بات کی امیدیں ہیں؟ پھر کون سی امیدیں ہیں؟ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اس طرح توبہ کے متعلق ایک اور آیت کریمہ تھی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ بندے جب گناہ کرتے ہیں اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے تو اللہ کے سوا کون ہے بخشنے والا؟ تو شیطان نے اپنے سر میں خاک ڈالی اور خاک ڈال کر چیخو پکار کی۔ اس کی چیخو پکار زمین کے ہر کونے تک پہنچی۔ جتنے اس کے چیلے تھے وہ سارے جمع ہو گئے اور کہنے لگے اے ہمارے سردار کیوں رو رہا ہے؟ ذکر رب نے ایسی آیت کریمہ نازل کی ہے اس کے بعد جو بندہ اس پر عمل کرے گا وہ بندہ ہمیشہ کے لیے بخش دیا جائے گا۔ اب تو میرا داؤ چلے گا ہی نہیں۔ توبہ کرنے پر گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ میں جتنی محنت کروں گا وہ ایک بار سچے دل سے بندہ توبہ کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میری جو کوششیں ہیں وہ تو رائے گاہ چلی گئی۔ اب اس کے چیلوں نے سہارا دیا، اے ابلیس تو ٹینشن نہ لے، اے ہمارے سردار تو ٹینشن نہ لے، ہم ان لوگوں کو توبہ کی طرف آنے ہی نہیں دیں گے، ہم ان کو امیدیں دلائیں گے، ہم انہیں خواہشات کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ آج کیفیت ایسی ہے ہر بندہ امید لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ میٹرک والا کہتا ہے FSC کر لوں، BA کر لوں، MCS کر لوں، اس کے بعد جاب کر لوں، اس کے بعد شادی کر لوں، پھر بچے ہیں بچوں کی تعلیم کی طرف دیکھ لوں، بچے بڑے ہوں گے پھر بچوں کی شادیوں کی طرف دیکھ لوں۔ انہیں امیدوں کے پاس لگا ہوا ہے، ساری زندگی دوسروں کے لیے جیتا رہتا ہے، اپنے لیے اس کے پاس ایک سیکنڈ نہیں ہوتا۔ اسی کاموں میں لگے موت آ جاتی ہے۔ کیا شیطان کامیاب تو نہیں ہو گیا اپنے کارنامے میں؟ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہر بندہ اپنا گربان جان کے دیکھے، میرے معاملے میں شیطان کامیاب تو نہیں ہو گیا؟ کہ ایسا تو نہیں رب نے اپنی عبادت کے لیے مجھے پیدا کیا تھا، میں نے رب کو راضی کرنا ہے۔ کہ میرے کام سارے دنیا کے راضی کے لیے تو نہیں ہے، دنیا داری کے لیے تو نہیں ہے، دنیا پوری کرنے کے لیے تو نہیں ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے، محاسبہ کرنا ہے کہ ہمارے معاملے میں شیطان کامیاب تو نہیں ہو رہا۔ شیطان کے چیلوں نے کہا تھا ہم انہیں اتنی خواہشات میں الجھا دیں گے کہ توبہ کی طرف آنے ہی نہیں دیں گے۔ آج کیفیت ایسی ہی ہے، اتنی لگی ہوئی ہے دنیا کی فکر، اتنی لگی ہوئی ہے، ہر بندے کو لگی ہوئی ہے۔ جو کروڑ پتی ہے وہ ارب پتی بننے کی خواہشات میں، جو جس کے ہزاروں کو لگایا وہ لاکھوں کمانے کے چکروں میں لگا ہوا ہے۔ توبہ کی طرف رجوع کوئی نہیں کرتا، اللہ کی طرف رجوع کوئی نہیں کرتا کہ بھائی ہو سکتا ہے جو سانس لیا ہے باہر نکالا ہے اندر لے جانے کی مہلت ہی نہ ملے۔ یہ تمہارا ایمان ہے نا، موت اچانک آ جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ضروری نہیں کہ بیماری ہو، ضروری نہیں کہ بندہ بڑھاپے میں ہوگا تو مرے گا۔ جب موت کا وقت مقرر ہوتا ہے باتیں کرتے کرتے بندہ مر جاتا ہے، باتیں کرتے کرتے مر جاتا ہے۔ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی ہمارے داؤد اسلامی کی جامعہ حیدرآباد کے اندر، وہ نوجوان چوکیدار چوکیداری کر رہا تھا، ایسے لیٹا تو لیٹے لیٹے گر گیا، انتقال ہو گیا۔ کوئی بیماری نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، وقت برابر ہوا، وہ کیمرے میں کسی طرح کیچ ہو گئی۔ انسان کی تو یہ حالت ہے، اتنا کمزور ہے انسان، تو اپنے رب کو راضی کرنے خدا کی قسم وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، کوئی پتہ نہیں اگلا سانس ہم لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے۔ آئیے توبہ کی برکتیں کتنی ہیں۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟
جب بندہ گناہ کرتا ہے، آج ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہمیں کوئی دیکھتا نہیں، کوئی موبائل میں گناہ کر رہا ہے، کوئی ٹی وی پہ گناہ کر رہا ہے، کوئی پردے ڈال کے گناہ کر رہا ہے، وہ سمجھتا ہے میں نے پردے ڈال دیے، کمرہ بند کر لیا، دروازہ بند کر لیا، آوازیں بند کر دی، اب کچھ بھی کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ یار اتنا ایمان کمزور ہو گیا ہے، جس مالک نے پیدا کیا ہے، تم ہزار پردوں، لاکھوں، کروڑوں پردوں میں چھپ جاؤ، میرا مالک تو دیکھ رہا ہے نا یار۔ یہ تو ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، رب سے چھپنے کی کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو چار چیزیں بندے کے خلاف گواہیاں قائم کر لیتی ہیں۔ قیامت کے دن وہ چار چیزیں اس کے خلاف ہو جائیں گی، یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ پہلی چیز قرآن کہتا ہے، وہ جو پہلی چیز ہے انسان کے خلاف گواہی دے گی، وہ زمین کا ٹکڑا ہے جس ٹکڑے پر بندہ کھڑا ہو کے گناہ کرتا ہے۔ وہ زمین کا ٹکڑا بولے گا، قرآن کہتا ہے یوم تحدث اخبارا، لوگ کہیں گے زمین کو کیا ہو گیا آج ساری خبریں بول رہی ہے، جو باتیں ہمیں بھول گئی ہیں زمین کو یاد ہیں۔ وہ زمین کا ٹکڑا بولے گا یا اللہ میرے اوپر کھڑے ہو کر اس نے یہ گناہ کیا تھا، غیبت کی تھی، جھوٹ بولا تھا، فلمیں ڈرامے دیکھے تھے، بدنگاہی کی تھی، زنا کیا تھا، شراب پیا تھا، یہ زمین کا ٹکڑا ہمارے خلاف ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز کیا، اب بھی مائنڈ سیٹ یہی ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، اب بھی مائنڈ سیٹ بنا ہوا کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اور دوسری چیز جو ہمارے خلاف گواہی دے گی وہ کیا ہوگی؟ فرمایا ہمارے انسان جو گناہ کرتا ہے اس کے ساتھ کرامن کاتبین ہیں، نیکیاں لکھنے والے، برائیاں لکھنے والے فرشتے ہیں، جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ معزز بزرگ فرشتے جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ یہ خلاف کھڑے ہو جائیں گے، یا اللہ ہم ہر لمحہ اس کے ساتھ تھے، ہم اس وقت میں اس نے یہ گناہ کیا ہے، اب بتائیں نا ہم کیا کر سکیں گے؟ کوئی بچنے کی صورت بن سکتی ہے؟ کچھ نہیں ہو سکتا سوائے ایک صورت کے کہ دنیا دار العمل ہے، اسی میں اپنے رب کو راضی کر لیں، اسی میں پکی توبہ کر لیں۔ اور تیسری چیز ہمارے اعضاء، جن اعضاء کو تسکین دینے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ گناہ کرتے ہیں۔ آنکھوں کو لذت دینے کے لیے بدنگاہی کرتے ہیں، ہاتھ کو لذت دینے کے لیے نامحرم کو چھوڑتے ہیں، دل کو تسکین دینے کے لیے مظلوم پر ظلم کرتے ہیں۔ تو جن اعضاء کو ہم تسکین دے رہے ہیں، قیامت کے دن یہی ہمارے مخالف ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، ہم قیامت کے لوگوں کے زبانوں پر مہر لگا دیں گے۔ وتکلمونا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، ہاتھ بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، جسم بولے گا، ہر عضو بولے گا یا اللہ میرے ذریعے سے یہ گناہ کیا ہے۔ کیا اب مائنڈ سیٹ ختم نہیں ہوگا؟ اب بھی یہ سوچ اور یہ تھنک ختم نہیں ہوگی؟ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اور آخری چیز جو ہمارے خلاف ہوگی وہ ہے یہ نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے، صحیفہ۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب نامہ اعمال کھولا جائے گا، خدا کی قسم ساری مخلوق جمع ہوگی، امام الانبیاء بھی ہوں گے، سارے انبیاء ہوں گے، سارے اولیاء ہوں گے، ہم سب کے پیر و مرشد بھی ہوں گے، ہمارے والدین بھی ہوں گے، ہمارے دوست احباب بھی ہوں گے، جن کے سامنے آج ہم معزز ہیں، جو ہمارے گناہوں کو نہیں جانتے۔ یہ ساری مخلوق ہوگی، نام اعمال سب کے سامنے پڑھ کے سنانا پڑے گا۔ اس میں غیبت، چغلی، جھوٹ، حسد، لوگوں کے خلاف بدگمانیاں، لوگوں پر الزامات، فساد، فتنہ، لڑائیاں، زنا، شراب، جتنے گناہ ہوئے سب کے سامنے پڑھ کر سنانے کی کس کی ہمت ہوگی؟ ذرا غور کریں۔ لیکن میرا آقا علیہ السلام کا صدقہ اس امت پر اتنا ہے، میرا آقا فرماتے ہیں جو بندہ سچی توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، اس کے گناہ جتنے زیادہ زمین و آسمانوں کو بھی بھر دے، اللہ اسے دو نعمتیں عطا کرتا ہے۔ پہلی نعمت یہ ہے کہ جو بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو سچی توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور دوسری برکت اسے یہ ملتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ جی جو گواہ بنے ہیں نا، سب کو گواہیاں بلا دیتا ہے۔ اب یہ گواہیاں جو گواہ بنے تھے سب کو اللہ گواہیاں بلا دیتا ہے، کس کے معاملے میں؟ جو دنیا میں سچی توبہ کر لیتا ہے، سچی توبہ کر لیتا ہے۔ ماہ رمضان آ گیا ہے، آج تو یہ تو اپنی رحمتیں لٹاتا جائے گا، ہر گھڑی میں 10 لاکھ لوگوں کی بخشش ہوگی، افطار کے وقت جتنے دن میں ہوئے سب کے مطابق بخشش ہوگی، اور چاند رات کیا جو عید کی چاند رات ہوگی
جتنے پورے رمضان میں بخشے جائیں گے سب کی تعداد کے مطابق اس چاند رات کو بخشش کر دی جائے گی. لیکن کیا ان بخشش والوں میں ہمارا نام بھی ہوگا؟ کیا ہم نے روزہ رکھ کر فلمیں ہی دیکھنی ہے؟ کہ ایسا تو نہیں ہوگا روزہ رکھ کے ہم جھوٹ پھر بھی بولیں گے، روزہ رکھ کے ہم غیبت پھر بھی کریں گے، روزہ رکھ کے ہم لوگوں کی دل آزاری پھر بھی کریں گے؟ آج تو عجیب سی بات ہے، کیا کہا جاتا ہے، او حضور جب کوئی بات مزاج کے خلاف ہو جائے کہتے ہیں بس میرا روزہ خراب نہیں کرنا، جیسے روزہ ہم نے رکھ کے احسان کیا کسی پر. میرا روزہ نہ ہوتا تو میں یہ کر دیتا. بھائی کیا کر دیتے؟ مار دیتے. مرنا نہیں ہے تو نے، اس کا حساب کون دے گا؟ آج وہ مظلوم ہے، تیرے سامنے بول نہیں سکتا، تو پیسے والا ہے، تو خاندان والا ہے، تو مرتبے والا ہے، کل بروزے قیامت تو یہ چیزیں کام نہیں آنی. بے سینگ بکری نے سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو اگر سینگ مارا، قیامت کے دن اس بے سینگ والی کو سینگ لگائے جائیں گے، دوسری کے سینگ لے لیے جائیں گے، کہا جائے گا بدلہ لے. جانوروں میں ایسی کیفیت ہے تو انسانوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ احسان نہیں کرنا روزہ رکھ کے، اور یہ ہم نے نیت کرنی ہے. چھوٹی سی بات روزہ چھوڑنا نہیں ہے. اور سر میں درد ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا جی بس وہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. یہ کنسیپٹ ختم کریں. روزے کی اتنی اہمیت ہے کہ جو بندہ ایک روزہ قضا کرتا ہے، اگر ساری زندگی جب تک زندہ ہے، ساری زندگی بغیر کسی تردد کے روزانہ وہ روزہ رکھے، 100 سال دیے 100 سال روزے رکھے پورے سال کے، جو رمضان کا روزہ چھوڑا ہے اس کی برکتوں کو نہیں پا سکتا. ذرا غور تو کرے. ایسے ویسے ڈاکٹروں کے پاس بھی نہیں جانا، بس وہ ہاتھ نبض پکڑی ڈسپرین کی گولی دے کے کہا روزہ نہیں رکھنا. اس کے لیے شرعی مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے. طبیب حاذق، ایسا طبیب جو اس مرض کا اسپیشلسٹ ہے، تو وہ ہو بھی مومن، ایسا اسے بھی روزے کی اہمیت کا پتہ ہو. صرف ہر بندے کو گولی دے، دوائی دے، ٹیکہ لگائے کہ بھائی ٹھیک ہے روزہ تیرا نہیں ہو سکتا، تو روزہ پورا نہیں کر سکتا، ایسا نہیں. جب تک ہمت ہے روزہ ضرور رکھنا ہے. اپنے دوستوں کو بھی کہنا ہے اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسا ہے جو روزہ نہیں رکھتا تھا، اسے بھی توبہ کا کہیں توبہ کرو، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ وبائیں بھی ختم ہو جائیں، یہ پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں، یہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں. فضیل بن یاض رحمۃ اللہ تعالیٰ کے توبہ کا ایک واقعہ آخر میں عرض کرتا ہوں، پھر بیان کو ختم کرتا ہوں. فضیل بن یاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ توبہ سے پہلے بہت بڑے ڈاکو تھے، اور توبہ کرنے کے بعد اللہ نے ولایت کا تاج عطا فرما دیا. بہت بڑے ڈاکو تھے، اتنے کہ آپ کا روپ اتنا ہوتا تھا کہ کوئی قافلہ آپ کے علاقے سے گزرتا تو وہاں اسٹے نہیں کرتا تھا. اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی چچا کی بیٹی پر مطلب اس سے محبت کرتے تھے، اس کیفیت ہے کہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے، یا اس کے عشق میں اس طرح خود رفتہ ہو گئے تھے. لیکن کیفیت کیا ہوئی، ایک دن گھر میں کوئی نہیں تھا، آپ کے چچا کی بیٹی جو تھی وہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی. آپ دیوار پھیلان کر اندر جانے لگے. جو ہی دیوار پر چڑھے تو وہ عورت قرآن کی تلاوت کر رہی تھی اور یہ آیت کریمہ پڑھ رہی تھی. وہ کون سی تھی؟ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں؟ یہ آیت کریمہ جب آپ نے سنی، آپ نے اس دیوار پر چیخ ماری، یا اللہ تو گواہ ہو جا، وہ وقت آ گیا ہے. اب واپس اترے، لوٹا لیا، جائے نماز دی اور جنگل کی طرف چلے گئے. ساری رات روتے رہے، یا اللہ پاک میرے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ میری خطائیں معاف فرما دے. وہ وقت آ گیا ہے کہ میرا دل ڈر گیا ہے، یا اللہ میری خطائیں معاف فرما دے، میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں. جب یہ گڑ گڑا رہے تھے، ایک قافلہ تجارت والا وہاں گزر رہا تھا. کسی نے کہا یہاں سٹے کر لیتے، صبح چلے جائیں گے. تو وہ قافلے کا سردار بولا نہیں، یہاں سٹے نہیں کرنا، یہاں فضیل بن یاض کا علاقہ ہے، بہت بڑا ڈاکو ہے، راتوں رات لوٹ لیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. پھر آپ نے چیخو پکار کے، یا اللہ میں اتنا ظالم کہ میرے خوف سے لوگ رات کو آرام نہیں کرتے. تھوڑا آگے چلے، کیفیت کیا ہوئی، بچے رو رہے تھے، ماں ڈرا رہی تھی، فضیل بن یاض آ جائے گا، چپ کر سو جاؤ. تو میں اتنا ظالم کہ مائیں میرا نام لے کے بچوں کو ڈراتی ہیں. ساری رات گڑ گڑاتے رہے. پھر کرم ایسا ہوا، رب اتنا راضی ہوا. صبح جب نماز پڑھ کے واپس جانے لگے، بچے گلی میں کھیل رہے تھے،
بچے ایک دوسرے کو کہنے لگے راستہ چھوڑ دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے، رات ہی اس نے توبہ کی ہے اور رات ہی اللہ نے اسے ولایت کا تاج بھی عطا فرما دیا ہے۔ یہ ہے توبہ۔ تو خدا کی قسم یہ جو حالات آج بنے ہوئے ہیں ہمارے اعمال کا، کیفیت سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ ہمارے اعمال ایسے ہیں، رمضان میں بھی لوگ گناہ نہیں چھوڑتے، رمضان میں بھی لوگ لوگوں کو لوٹنا نہیں چھوڑتے، چوریاں نہیں چھوڑتے، غیبتیں نہیں چھوڑتے، گناہ نہیں چھوڑتے۔ تو رب کعبہ کی قسم ایسا ہو جائے کہ اس رمضان میں ہم اپنی بخشش کروانے میں کامیاب ہو جائیں۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اس ماہ مبارک کے اندر سچے دل سے قرآن کی کثرت سے تلاوت بھی کریں گے، پورے قرآن کا ختم بھی کریں گے، انشاءاللہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ بھی کریں گے اور اپنے رب کو راضی بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے یہ سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔